اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص آیت نمبر 25 ہے جی۔ تسلسل ہے اس واقعہ کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پانی والی جگہ پہنچے، دو عورتوں کو پایا کہ وہ ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ اس وقت تک انتظار کر رہی تھیں کہ جب باقی کے مرد اپنے اپنے مویشی چرا نہ لیں، اور جب ایسا معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں اکیلی عورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، ان کو بھی پانی پلایا، وہ رخصت ہو گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی جو ہم نے کل تذکرہ سن لیا تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ جو کچھ تو اپنی طرف سے مجھ پر نازل کرتا ہے میں محتاج ہوں اس چیز کا، مجھے ضرورت ہے اس چیز کی اور میں محتاج ہوں، تو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے عطا کر۔ تو یہ دعا انہوں نے بھوک کے مارے بھوکے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ آگے تسلسل شروع ہے جی۔ فجاءتہ، کچھ ہی دیر بعد آئی ان میں سے احداہما، ایک عورت ان دونوں میں سے۔ وہ جو دو عورتیں پانی پینے مویشیوں کو پلانے کے لیے آئی تھیں، ان میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تمشی، چلتے ہوئے، الاستحیاء، بڑی حیا کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی عورت کا جو زیور بتایا ہے نا، وہ کیا بتایا ہے؟ حیا بتائی ہے۔ اور ان عورتوں کے بارے میں بھی رب نے کہا کہ یہ حیا کے ساتھ، حیا والی عورتیں تھیں، اور جو ان میں سے ایک بلانے کے لیے آئی وہ بھی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ ہالی ووڈ والوں نے اس پر ایک فلم بنائی ہے، دا 10 کمانڈمنٹس۔ اس کے اندر اس قصے کو بڑی توہین آمیز طریقے سے پیش کیا ہے۔ اللہ نے ان دونوں عورتوں میں سے، یعنی دونوں ہی حیا والی تھیں، اور جو آئی اس کی حیا کا تذکرہ کیا۔ اللہ محفوظ فرمائے، انہوں نے اس 10 کمانڈمنٹ میں ان دونوں عورتوں کو ننگا اور ناچنے والی بتایا کہ یہ دونوں عورتیں ناچتی ہوئی ننگے بدن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں، معاذ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں ناچنے والی میں سے ایک ناچنے والی کا انتخاب کیا۔ یہ ہے یہود و نصارہ، کہ جن کو رب نے خنزیر اور بندر اسی لیے بنایا کہ انہوں نے انبیاء کرام کی توہین بھی کی، اور تقریباً 40 کے قریب انبیاء کرام کو یہود نے قتل بھی کیا۔ اس لیے اللہ نے ان کے چہرے ہی بگاڑ دیے، یہ بندر بنائے گئے، یہ سور بنا دیے، یہ ایسے گندے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے یہاں پر رہتی قیامت تک کے لیے بتایا کہ یہ دو عورتیں جو ہیں یہ ایک با حیا خاندان میں سے تھیں، ان کے باپ نے ان کی بڑی حیا والی تربیت کی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور آ کر اس نے کیا کہا؟ قالت، کہا، ان ابی، بے شک ہمارے ابا نے، یدعو کا، آپ کو بلایا ہے، لیجزیہ کا، کہ تاکہ آپ کو جزا دی جائے، اجرا، اجرت کی شکل میں، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے، اس پانی پلانے کی آپ کو جزا دی جائے، ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے جی۔ فلما جاءہ، پس جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے گھر، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ بیان کر دیا۔ کون سا قصہ جی؟ جو پیچھے ہم چند دنوں میں سنتے آئے ہیں، وہ مکہ مارنا، بندہ قتل ہونا، پھر فرعونیوں کا جو ہے نا وہ پیچھے لگنا اور ان کا جان بچا کر مدین کی طرف دوڑ جانا، وہ سارا قصہ سنایا۔ تو قالا، کہا اس بزرگ نے، لا تخف، آپ خوف نہ کھائیں، آپ خوف نہ کھائیں، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ یہ جملہ انہوں نے اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو پکڑوں گا اور پکڑنے کے بعد ان کی مخبری کر کر ان کو کہیں
فرعونیوں کو پکڑا نہ دوں. اس بات کی تسلی ان بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ الحمدللہ آگے ہیں, آپ کو اللہ نے اس ظالم قوم سے بچا دیا ہے, اب آگے ہیں. اب ایک عورت جو تھی نا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی 2 باتوں کو نوٹس کیا. ان دونوں باتوں کا تذکرہ اس نے اپنے باپ سے کیا, اس کا تذکرہ ہونے لگا ہے. فرمایا قالت احداہما, کہا ان میں سے ایک عورت نے, یا ابتی, اے ہمارے ابا جان, استاجرہ, اس کو ہم اجرت پر نہ رکھ لیں, اجارے پر نہ رکھ لیں. ان خیرہ, بے شک یہ بہترین ہے, من استاجرتا, اجرت کے اعتبار سے, اجارے کے اعتبار سے. کیوں بہتر ہے؟ اس میں 2 خوبیاں ہیں جی. القوی, یہ طاقتور بھی ہے, الامین, اور یہ امانت دار بھی ہے. جب یہ جملہ ایک بیٹی نے باپ کو بتایا نا, تو اس کا تذکرہ ابن کثیر نے اپنی جو ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی کیا ہے, اور آثار ملتے ہیں کہ ابا نے پوچھا تو کیوں طرفداری کر رہی ہے اس شخص کی, اور تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے؟ تو پھر اس عورت نے کہا جی ابا جی, ہم روزانہ اس کنویں پر پانی پینے جاتے ہیں, چند لوگ مل کر کیا کرتے ہیں, اس بھاری پتھر کو ہٹاتے ہیں. اس اکیلے نے کیا کیا ہے, اس بھاری پتھر کو اٹھایا. یہ قوی ہے, طاقتور ہے. دوسرا باپ نے پوچھا پھر امین کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بلایا تو میں آگے آگے چل رہی تھی, یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا, تیز ہوا چل رہی تھی, بار بار میری قمیض جو ہے نا وہ اڑ رہی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے آواز دے کر نگاہ کو نیچے کر کر کہا, اے عورت اس طرح کر, میں آگے چلتا ہوں, تو میرے پیچھے چل, کیونکہ ہوا سے تیرا کپڑے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں. اور جب جہاں تک چلنا ہوگا بتائیں, تو پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لے, جہاں مڑنا ہوگا وہاں پہ کنکر آگے پھینک کر مجھے بتائیں, میں وہاں مڑ جاؤں گا. یعنی چہرہ بھی نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا. یہ ایسے, اور 10 کمانڈمنٹس میں کیسے بدبخت ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان احیادار عورتوں کا اتنا گندا مکروہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اچھا جی, تو جب یہ بات ہوئی کہ یہ نے کہا جی قوی بھی ہے, جب باپ نے یہ 2 خوبیاں سنی تو باپ نے کیا کیا, قال انی, کہا اس بزرگ نے, انی اریدو, میں یہ چاہتا ہوں, میرا ارادہ یہ ہے, ان کی حقا کہ میں ان نکاح کر دوں تجھ سے, احدب نتئی, ان میں سے ایک بیٹی کا. موسیٰ میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں, ہاتین علی, ایک شرط کے اوپر. یہ شرط مہر کی شرط تھی, ٹھیک ہے جی, یہ ہر دور میں تھی. حق مہر نہیں ہوتا, ہم لوگ دیتے ہیں. تو ان دونوں بیٹیوں کے باپ نے, اس بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے حق مہر کی ایک شرط رکھی تھی کہ اس شرط پر میں تمہیں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں. کیا شرط تھی جی؟ انت جرانی, کہ آپ اجارہ کریں, آپ یعنی کہ محنت کریں, اجرت پہ کام کریں, 8 حجج, 8 سال, آپ 8 سال تک اجرت پر یہ کام کریں. کون سا کام جی؟ پانی پلانے والا, مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے والا. اس کے بدلے آپ, میں ایک نکاح کروا دوں گا اپنی بیٹی سے, اور آپ 8 سال تک کیا کریں گے, پابند ہوں گے میرے گھر کا یہ سارا معاملہ کرنے کا. ٹھیک ہے جی. ہاں, فَإِنْ أَتْمَمْتَ, بس اگر آپ عشرہ 10 سال پورے کر لیں, فَمِنْ عِنْدِكَ, یہ آپ کی طرف سے ہیں, میری طرف سے 8 سال ہیں, اگر آپ 10 سال کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے جی. ٹھیک ہے. وَمَا أُرِيدُ, میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں, أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, کہ میں آپ پر بوجھ ڈال دوں. یہ 10 جو سال والی شرط, یہ شرط نہیں ہے. شرط کتنی ہے؟ 8 سال کی. 2 سال اگر آپ چاہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں, میں آپ پر وزن نہیں ڈالوں گا. اور ساتھ ہی ایک بات بتائی کہ دیکھیں, جو مالک ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, نوکروں پر بڑا ظلم کرتے ہیں نا, یہ اس دور کا سارا رواج تھا. تو ان بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, ستجدنی, ان قریب آپ مجھے پائیں گے, انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا, من الصالحین, صالح آدمی, اچھا آدمی, مجھے آپ اچھا آدمی پائیں گے. میں آپ پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا, کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالوں گا,
کوئی ظلم والا کام نہیں کروں گا، بس 8 سال آپ نے، یا اگر آپ کی مرضی ہے تو 10 سال آپ نے یہ کام کرنا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ دونوں باتیں مکمل ہوئی، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا جی، معاہدہ طے ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ ایما، جو بھی الاجلینی، دو مدتوں میں، جو 2 مدتوں میں ہوگا، یعنی کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی حامی نہیں بھری تھی، ابھی وہ بھی دیکھ رہے کہ دیکھتا ہوں 8 سال کرنی ہے یا 10 سال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جو بھی ان 2 مدتوں میں ہوگا، فلا عدوان علی، بس آپ نے مجھ پر زیادتی نہیں کرنی، اے بزرگ آپ نے مجھ پر زیادتی نہیں کرنی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت ہے میں پوری کروں گا جی۔ اور پھر دونوں نے مل کر ایک جملہ کہا جس کو اللہ نے نقل فرمایا، واللہ علی، بس اللہ جو ہے، الا نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اس پر وکیل ہے، اس پر کارساز ہے، جو ہم نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کارساز ہے۔ وقت دیکھو، اچھا چلیں اگلا جو رکوع ہے نا، یہ بالکل منو ان جو ہے، 3 منٹ ہیں، 3 منٹ پورا کرتے ہیں۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں بالکل وہی سارے واقعات ہیں جو سورہ طٰہٰ میں ہیں۔ کیا ہوا تھا پھر؟ جب اپنی بیگم کو لے کے جا رہے تھے تو کیا نظر آیا تھا؟ طور پہ آگ نظر آئی تھی، وہ سارا تذکرہ اس اگلے رکوع کے اندر ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں جی۔ فلما قضا موسیٰ، پس جب موسیٰ نے پوری کر لیا، الاجل، اس مدت کو، جب 8 یا 10 سال موسیٰ نے گزار دیے، اللہ نے 10 سال یا 8 سال فوراً سکپ کر دیے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی۔ اب وسارا، وہ لے گئے، بِأَهْلِهِ، اپنی اہلیہ کو، آنسا، اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے۔ ہم یہ پیچھے سورۃ طٰہٰ میں سن آئے ہیں کہ وہ لے کر اس گھر سے اپنے گھر کی طرف اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے تھے، تو کیا ہوا؟ آنسا، انہوں نے محسوس کیا، من جانب طور، طور کی جانب سے، نارا، آگ کو، ان کو طور کی جانب آگ نظر آئی۔ اچھا جی، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ، اپنی بیوی سے، امکثوا، ٹھہرو، انی، بے شک میں، آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، لعلی، تاکہ میں، آتیکم منہا، تمہارے لیے اس میں سے لے آؤں، بخبر، کوئی خبر، او جذوۃ، یا کوئی انگارہ لے آؤں، من النار، آگ میں سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اپنے آپ کو اس آگ سے سیک سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو بیوی سے کہا رکو، میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ممکن ہے اگر آگ لگی ہوگی تو ظاہر بات ہے درخت کو لگی ہوگی، تو لکڑی کا کوئی پیس جو ہے جب جلتا ہے تو کوئلہ بن جاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کوئلہ وہاں سے لے آؤں، تاکہ ٹھنڈ ہے تو تمہیں جو ہے نا اس کو تم آگ تاپ لینا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس وقت جو ہے نا سردی بھی تھی، اور غالباً کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نا بیمار بھی تھیں اور ٹھنڈ بھی تھی، تو اس وقت کا یہ سارا واقعہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آخری آیت جی، فلما، پس جب، آتاہا، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، نودیا، ہم نے آواز دی، من شاطئ الوادی، کنارے سے، الوادی، اس وادی کے، الایمنی، دائیں جانب، ہم نے اس مقدس وادی کے دائیں جانب سے اس کو آواز دی، فی البقعتی، اس جگہ سے، المبارکتی، جو بڑی برکت والی جگہ ہے۔ کوہ طور جو ہے نا، اللہ نے اس زمین کو بڑی برکت والی جگہ، ہم پہلے بھی کہ اس برکت والی جگہ کی وادی کے کنارے کے دائیں طرف سے ہم نے پکارا، من الشجرتی، درخت کے میں سے، این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ آپ عصا پھینکیں۔ سورہ طٰہٰ میں ایک جملہ ہے جو یہاں پر مس ہے، کیا اللہ نے کہا تھا؟ وہ تو تھا نا، ایک اور کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کیا کریں آپ؟ ہاں وہ آگے آئے گا، جوتیاں، کہا تھا موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دیں، آپ بڑی بابرکت جگہ پہ ہیں، وہ جملہ یہاں نہیں ہے، پیچھے ہم پڑھ کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر جو ہے وہ جو 2
دو معجزات دیے تھے، وہ تذکرہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے چلائیں گے، کیونکہ یہ پرانا ہی سبق ہے، اس کو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک صرف گزاریں گے۔ یہ تمام کی تمام وہی چیزیں ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔